بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ بعد انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق کے نام نماز جمعہ ادا کرنے کی خاطر جامعہ مسجد بلال کے اندر حاضر ہوں۔ میرا کریم اللہ ساڑھے سات کی حاضر اپنی بارگاہ مقدسہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے اجازت و پڑھایا۔ آج ذوالقعدہ دا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ میں سوالے دے نال بیت رضوان دا ذکر کراں گا جڑا اس مہینے دے اندر رونما ہویا اور جس نوں صلح حدیبیہ دے نال بھی یاد کیتا جاندا ہے اور بیت رضوان کے نام نال یہ موسوم ہے۔ اور صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر یعنی آقا علیہ السلام کو 6 سال بیت گئے ہیں مکہ شریف تو مدینہ منورہ آئے ہوئے 6 سال گزر گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیتا اور صحابہ کرام نے بھی بیت اللہ شریف کا طواف اور زیارت نہیں کی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل میں دلی اندر مچل ریاسی زیارت کعبہ واسطے اور صحابہ کرام بھی اس بات کے انتظار چاہے کہ آقا علیہ السلام حکم فرمائیں تسی خانہ کعبہ کا طواف کر کے تو کریم آقا علیہ السلام خواب آیا اور خواب کے اندر آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی بڑے امن دے نال اور بے خوف ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے خواب آیا ہے کیونکہ کریم آقا علیہ السلام کا دل انور مچل ریاسی زیارت کعبہ واسطے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ اشارہ فرمایا کہ فوراً ہی میرے آقا علیہ السلام نے تیاری کا حکم ارشاد فرما دیتا۔ 1400 صحابہ جڑے بعض صحابہ نے احرام بھی باندھ لے سن اور اپنے جانور جنہاں کا نار کرنا سی قربانی کرنی سی وہ بھی اونٹ لے سن اور اونٹاں دے گلے دے اندر اس ٹائم قربانی دے جانوراں دے اونٹاں دے گلے دے اندر لوہے دی پٹی ڈال جاتی ہے وہ بھی یہ صحابہ کرام نے ڈال لی۔ مدینہ شریف کو سن 6 ہجری یہ مہینہ اسلامی
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے دی نیت نال سفر شروع کیتا۔ 4 مہینے نے حرمت والے، یہ 4 مہینوں کے اندر عرب لوگ کسی قسم کی لڑائی نہیں سی لڑتے۔ عرب قبائل کے اندر بڑی دشمنیاں، بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن دور جاہلیت کے اندر بھی یہ 4 مہینوں کے اندر عرب قبائل لڑتے نہیں سی۔ وہ آتے ہیں کہ امن والے مہینے بھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ 4 مہینے عزت والے نے، پہلا محرم شریف کا، دوسرا رجب شریف کا، تیسرا ذوالقعدہ اور چوتھا ذوالحج۔ یہ 4 مہینے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذوالقعدہ کے اندر حاجی سفر کرتے ہیں مکہ کی طرف، ذوالحج حج کرتے ہیں، محرم شریف کے اندر حاجی حج کر کے واپس گھراں دے وچ بدنا وچ آتے ہیں۔ تو ذوالقعدہ کے اندر عمرے واسطے جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انور، سنت مقدسہ ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ دے نال آپ گئے، اور آپ نے اس لشکر کا تعاقب ابو سفیان کا کلمہ نہیں پڑھیا، وہ کر رہے۔ اور جس وقت آپ تک مکے نہیں پہنچے، ابو سفیان نے جا کے مکے والے نے دسیا کہ اللہ کا نبی 1400 لشکر لے کے مکہ آ رہے ہیں۔ وہ اہل مکہ میں خوف آئے کہ یہ حرمت والے مہینے میں صرف لڑائی نہیں، وہ آپس کے اندر مشورے ہو گئے کہ اگر رسول اللہ آ رہے ہیں 1400 صحابہ دے نال، اسی انہوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس کشمکش کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی کے سوار آئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی صلح حدیبیہ کے میدان میں بیٹھ گئی، اور صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی کہ اونٹنی کو اٹھائیں گے، طرح طرح ہیلے بانے استعمال کیتے کہ اونٹنی اپنی جگہ تو اٹھ جائے، لیکن وہ جانور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک نہیں ہوئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری اونٹنی نہ اتنی سست ہے اور نہ یہ اس طرح کر دی کہ اگر اس جگہ سے بیٹھ گئی ہے تو رب کے حکم نہ بیٹھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اگے 2 حدیث ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ حدیبیہ ایک چشمے کا نام سی، اور ایک روایت میں چاہتا ہے کہ حدیبیہ اتنے کنواں سی جس کا نام حدیبیہ ہے، کنویں کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، حدیبیہ والی جگہ، چشمہ ہوئے یا کنواں ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی 1400 صحابہ ساڑھے نال قربانی کے جانور علیحدہ جنہ جانوراں تے اسی سوار ہو کے گئے ہیں وہ علیحدہ، اسی اسے پڑاؤ کیتا تے کنویں دا پانی یا چشمے دا پانی ختم ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ وچ عرض کی گئی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عرض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جیڑی شے دی ضرورت ہوندی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ وچ عرض کرتے ہیں۔ پانی ختم ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر مشکیزے یا بغیر برتن اتنا پانی نہیں سے رکھا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ وچ سوال صحابہ کا کرنا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے سوال کرتا ہے تو وہ شرک نہیں، وہ بدعت نہیں، بلکہ صحابہ کی سنت ہے، 1400 صحابہ کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت براء بن عازب، آپ فرماتے ہیں کنویں کا پانی ختم ہو گیا ہے،
عرض کی تھی یا رسول اللہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا، استعمال کیتا ہے پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی لیا کنویں کے کنارے تے چلے گئے، سرکار نے وضو فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ کولی کر کے وہ کنویں کے اندر اپنے منہ چور پانی نکال کے کنویں کے اندر ڈالے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر کتنی دیر، جتنے دن نسل سے ٹھہرے ہیں سانو پانی کافی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آقا علیہ السلام کے لواب دان اور آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کنویں کا پانی ختم ہو جائے تو کبھی اس طرح پانی کرلیاں کرنا کبھی نہیں آیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا، پانی سے کٹیا کنویں جو تازہ پانی نہیں آ رہا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ کنویں کے اندر کلی فرمائی تو پانی آ گیا۔ اور پھر کیونکہ ابو سفیان نے جا کے مکے والے نے دسیا سی کہ سرکار آ رہے نے اپنے صحابہ دے نال، انہاں ذہن نے چاہیا کہ آقا علیہ السلام لڑائی واسطے آ رہے نے، حالانکہ آقا علیہ السلام دی نیت سی عمرے واسطے کہ میں اللہ دے گھر دا عمرہ کراں گا، بیت اللہ شریف دا طواف کراں گا۔ تو اہل مکہ نے اپنا ایک سفیر کہہ لو سنیا دے کے کسی نے بھیجیا، یہ پنجابی چاک لو، ایک بندے نو بھیجیا جن دا نام ہے عروہ بن مسعود۔ ایدہ کلمہ نہیں پڑھیا، بعد دے اندر مسلمان صحابی رسول ہو گیا ہے۔ وہ آئے صلح حدیبیہ تے جڑے مکہ شریف تو باہر مقام جتھے میرے آقا علیہ السلام اور میرے آقا دے غلامہ نے وہ پڑاؤ ڈالیا سی۔ عروہ بن مسعود مکے دی طرفوں ایک شفارش ایک پیغام لے کے آئے اور آقا علیہ السلام نے آ کے کہنے لگا عروہ بن مسعود کہ رسول اللہ، اللہ دے رسول، اصحابہ دی طرف اشارہ کر کے توجہ فرمایا جے، عروہ بن مسعود اصحابہ دی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ اوکھے مشکل وقت انہاں تھوڑا ساتھ چھوڑ جانا ہے، مشکل وقت انہاں تھوڑا ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ تو اصحابہ دی جماعت چو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس نو شتم گالی نکالی، اور گالی بھی اس طرح نکالی کہ آپ نے فرمایا کہ تو لات دی فرج نو چاٹ، ان دی وضاحت نہیں کراں گا۔ ابو بکر صدیق نے بڑی سخت جملے استعمال کیتے عروہ بن مسعود واسطے۔ تو کہنے لگا صحابہ نو کہ کون ہے جیڑا میں گالی پہ نکالدا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ تھوڑا میرے تے بڑا احسان ہے، تسی میرے مشکل وقت کام آئے ہو، اس بات میں چپ ہو گیا ماں۔ اصحاب فرمیدہ نے کہ آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھا ہے جی، اور جس وقت گل کردا ہے نا تے اس دا ہاتھ میرے آقا علیہ السلام دی داڑھی دی طرف جاندا ہے، داڑھی مبارک میرے آقا علیہ السلام دی ریش مبارک دی طرف وہ ہاتھ بڑھائن دی کوشش کردا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام دے نال کھڑے سن حضرت مغیرہ، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ، آپ نے دیکھیا کہ بار بار ایک گستاخی پہ کردہ ہے، اپنا ہاتھ میرے آقا علیہ السلام دی ریش مبارک دی طرف، داڑھی مبارک دی طرف بدیندہ پہ ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار دا دستہ ان دے ہاتھ تے ماریا کہ خبردار تو اپنا ہاتھ میرے آقا علیہ السلام دی ریش مبارک دی طرف بدا نہ جی۔ عروہ بن مسعود نے جس وقت دیکھیا ابو بکر صدیق نے بھی سخت جملے استعمال کیتے، حضرت مغیرہ نے وہ تلوار دا دستہ ان دے ہاتھ تے ماریا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا، ویندا رہیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان دے سامنے اپنا لواب دان پھینکن دا ارادہ فرمایا، تھوک مبارک۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے لواب دان پھینکیا تے اصحابہ دوڑ کے آکے میرے آقا علیہ السلام دا لواب دان اپنی ہتھاں تے لے لیا۔
یہ بخاری شریف دی حدیث ہے. میرے آقا دا لواب دان ہتھاں تے لے لیا. اصحابہ پھر وہ لواب دان لے کے برکت دی نیت نال کوئی اپنے چہرے تے پہ وہ لگائندا ہے, کوئی اپنے جسم تے لگائندا ہے. تو میرے بھائیو لمحہ فکریہ ہے انہاں واسطے جڑے کہندے نے کہ نبی تے اسی اکو طرح. تیری میری تھونک جتھے ڈگے اتھے جراثیم پیدا ہوندے نے, گندگی. تو میرے آقا علیہ السلام دا لواب دان اگر کنویں ڈگے تے کنویں دے کھارے پانی میٹھے ہو جاندے نے. اصحابہ فرماندے نے سی آقا علیہ السلام دا لواب دان. بلکہ اگے امام بخاری نے بڑی ایک مزیدار جی بات لکھی ہے, لواب دان تلیاں تے لے لیندے نے. پھر عروہ کہندا کہ میں ویکھیا کہ آقا علیہ السلام اگر وضو فرماندے نے تے او وضو نال مس ہویا پانی میرے آقا علیہ السلام دے جسم اقدس نال مس ہویا پانی اصحابہ زمین تے نہیں گرن دیندے, اپنی اپنی تلیاں تے چکدے نے. اگر میرے آقا علیہ السلام کسی نے کوئی حکم دیندے نے تو فوراً او صحابی اپنے سارے کام چھوڑ کے میرے آقا علیہ السلام دے حکم دی تمیل کر دینے, اور سرکار دے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں ویندا, باادب غلام دی طرح بیٹھے نے, بالکل خاموشی نال بیٹھے نے. عروہ گیا نا مکے تے جا کے اس اپنا تاثر دیتا اہل مکہ نو, ابو سفیان نو اور دیگر اہل مکہ نو. کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے بادشاہ ماں کل گیا ماں, کیسو کسرا کل میں گیا ماں, لیکن جیڑی محبت حضور دے صحابہ نبی نال کر دینے, اتنی محبت میں کسے رایا نو نہیں ویکھی کہ وہ اپنے بادشاہ نال کر دے. اگر اے رسول اللہ دے رسول نہیں صرف اور صرف بادشاہ ہوندے تے کدی بھی اصحابہ اتنی محبت نہیں کر دے. اصحابہ دی محبت وے کے لگدا کہ اللہ دے سچے رسول نے. تو اہل مکہ نے پوچھا کہ تم کیمیں متاثر ہوئے ہیں؟ تو عروہ نے کیا کہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام لواب دال پھینک دینے, اصحابہ برکت واسطے پانی دے قطرے اصحابہ برکت واسطے اپنے جسم تے اپنے کپڑیاں تے. بلکہ امام بخاری نے فرمایا کہ اس طرح صحابہ دوڑ دے آئے, وہ میرے آقا علیہ السلام دے مس ہون والا پانی برکت واسطے, میرے آقا علیہ السلام دی لواب دان حاصل کرنے واسطے اصحابہ اس طرح دوڑ دے آئے کہ قریب آیا کہ اصحابہ اکرام آپس وچ لڑ پاؤں. امام بخاری فرماتے لڑے نہیں صحابہ, لڑے نہیں, لیکن قریب ہے کہ ایک دوسرے نے قتل کر دینے. اتنی ہر بندے دے اندر شوق اور محبت سی کہ میں سرکار دا لواب دان حاصل کر لواں, مینوں سرکار دا تبرک مل جاوے. تے میرے بھائیو کسی قرآن دی کسی آیت وچ کوئی نہیں, قرآن مقدس دی کسی آیا کریمہ دا ترجمہ نہیں کہ سرکار دا لواب دان اپنے چہرے تے لگاؤ. کسی حدیث ہے کوئی نہیں کہ سرکار دا مستعمل پانی اپنی برکت واسطے اپنے جسم تے لگاؤ, نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. تو پھر بھی اصحابہ کرام آقا علیہ السلام دا لواب دان اپنے جسم تے لگائیں دے آئے, آقا علیہ السلام دا استعمال شدہ پانی اپنے کپڑیاں تے اپنے چہریاں تے لگائیں دے آئے. قرآن حدیث ہے گل کوئی نہیں. تے میرے بھائیو اگر قرآن حدیث وچ کوئی نہیں تے اصحابہ کیوں کر دے آئے؟ علماء کرام نے اس جگہ تے لکھیا ہے, ملا علی قاری نے شرح بخاری شریف دے اندر آپ نے فرمایا کہ اصحابہ یہ کر دے آئے محبت واسطے, کیونکہ اصحابہ کرام سرکار نال محبت کر دے سی, اور جس وقت بندے نو کسی نال محبت ہو جاوے نا تے پھر وہ پوچھ کے محبت نہیں کردا, پھر وہ نہیں ویندا کہ اے محبت میں کراں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جس وقت انسان نو کسی ذات نال محبت ہو جاوے تے امام ملا علی قاری فرماندے نے کہ اصحابہ نو سرکار دی ذات نال محبت آئی تے سرکار نال مس ہوئی ہر شے نال اصحابہ محبت فرماندے ہیں. آج تا میرے بھائیو اکثر بامی 80 سال دے اسی بزرگ ہو گئے ہیں نا جی, آج تا ساڑھے کو یہ بھی نہیں فیصلہ ہویا جا رہا کہ نبی دا نام دے انگوٹھے چومنے جائز نے یا نہیں جائز. ایدہ کہ اس امت نو یہ بھی مسئلہ پوچھنا پوندا ہے کہ اذان تو پہلے درود شریف پڑھیے یا نہ پڑھیے, پڑھنا ثواب ہے یا نہ پڑھنا ثواب ہے.
میرے بھائیو اصحابہ نو کسے بندے نصیحت نہیں سے کیتی کہ حضور دا لوابدان زمین تے نہیں جان دینا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے پچھمے لگائے اور میرے آقا علیہ السلام دا خون مبارک کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نو دیتا کہ پیالہ مٹی جا کے دفن کر رہا، تو صحابی رسول نے خون نوش فرما لیا، پی لیا جی۔ حالانکہ قرآن مقدس دا پہلا سپارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خون حرام ہے، اور بعد اللہ نے خنزیر دا حکم دیتا، پہلے خون ہے پھر خنزیر ہے، کہ خون بھی حرام ہے خنزیر بھی حرام ہے، لیکن تیرا میرا جسم وچوں خون نکل جاوے حرام ہے تے رسول اللہ دا خون حرام نہیں۔ یہ اصحابہ نو کسے پوچھ کے فتویٰ نہیں سی دیتا کہ صحابہ اکرام کسی مفتی کو گئے ہے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لوابدان اپنی جسم تے لگا لبیے۔ صحابہ اکرام نے کسی مفتی کو نہیں پوچھیا کہ حضور دا خون اسی پی لبیے، اس عورت نے کسی مفتی دے مولوی کو یہ مسئلہ نہیں سی پوچھیا کہ میں آقا علیہ السلام دا بول مبارک پی لما یا نہ پیما۔ میرے بھائیو محبت کر دیا ہے، اور محبت دے اندر انہیں سارے عمل کیتے نے، تے فیصلہ مک گیا جڑا انگوٹھے چومدا ہے انہوں سرکار نال محبت ہے، جڑا اعتراض کرتا ہے وہ اپنے دل کو پوچھے، دل دا کونا پھولے کہ ہو سکتا ہے انہوں سرکار نال اتنی محبت نہ ہوئے جتنی وہ بابا انگوٹھے چوم کے محبت دا اظہار پہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اذان تو پہلے درود و سلام پڑھتا ہے تو انہوں سرکار نال محبت ہے، اگر کوئی آقا علیہ السلام دا نام گرامی اسم گرامی سن کے درود شریف پڑھتا ہے تو سرکار نال محبت دا اظہار پہ کرتا ہے۔ عروہ بن مسعود یہ میں اہل مکہ نے دسیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر جا تو میرا قاصد بن کے مکے جا۔ عمر فاروق نے عرض کیتا یا رسول اللہ میرا اتنے قبیلہ ہن کوئی نہیں، اگر اہل مکہ میں نہ لڑ پاؤں تو میں تنہا ہونا ہے، تسی عثمان غنی نو گلو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو اپنا قاصد بنا کے بھیجیا۔ میں قربان جاواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے قدمہ تو کوئی عذر پیش نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لے، میرے رشتہ دار میرے نال مخالفت کرن گے، میں نو مارن گے، میں شہید کر دیں گے، کوئی عذر پیش نہیں کیتا۔ سرکار نے حکم ارشاد فرمایا کہ عثمان میرا قاصد بن کے اہل مکہ کل جا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں جاننے واسطے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی دی ذات 1400 صحابہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی انہاں شامل نے، حضرت عمر پاک بھی، حضرت علی پاک بھی، باقی بھی 1400 صحابہ نے۔ 1400 صحابہ دے وچوں نبی دا قاصد بن کے جان والے دا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ میرے آقا نے 1400 صحابہ دے وچوں جس شخص دے اعتماد کیتا ہے، اعتبار کیتا ہے، اس دا نام ہے حضرت عثمان۔ میرے آقا نے بھروسہ کیتا، اعتماد کیتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹر گئے اہل مکہ دی طرف۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان نے کیا کہ اے عثمان تو مکہ شریف آ گیا ہے، تو بیت اللہ شریف دا طواف کر لا۔ ہن ویکھیا جے صحابی دا عقیدہ، اہل مکہ نے کیا کہ تو خانہ کعبہ آ گیا ہے، عثمان تو کعبہ دا طواف مدینے چکیوں آیا ہے، عمرہ کرن طواف کعبہ کرن آئے سی، نیت بھی ایسی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نے، حضرت عثمان تنہا نے مکہ شریف کفار کہہ رہے ہیں کہ عثمان تو خانہ کعبہ دا طواف کر لا۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہ جتھے اللہ دا رسول نہیں نا اتھے عثمان کعبہ دا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج بعد بندے آتے ہیں کہ ایسی مدینے نہیں جاواں گے ساڈا حج ہو جائے گا۔ میں کہا بالکل مدینے نہ جانا حج ہو جائے گا، لیکن مدینے والے نو چھوڑنا حج نہیں ہوندا۔
حضرت عثمان غنی نے کیا کہ میں کعبہ شریف دا طواف، بے شک یہ عظمت والا ہے کعبہ، لیکن نبی تو بغیر میں خانہ کعبہ دا طواف میں دی حدیث میں تو تھوڑے سامنے رکھنا دلیل دے طور تے حضرت عثمان میرے نبی دے قاصد بن کے مکہ شریف آئے نے، باقی جڑے صحابہ ہے حضور دے نال حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نے، وہ آقا علیہ السلام نے عرض کر دیں یا رسول اللہ عثمان کتنے بختہ آلا ہے، وہ اس تا خانہ کعبہ دے زیارت بھی کر لئی گا تے طواف بھی کردہ پہ ہونا ہے۔ میں ذمہ داری نال تھوڑے سامنے حدیث دا مفہوم پہ رکھنا میں ایک کہیں گال کیتی صحابہ نے کیتی نبی دے سامنے کہ یا رسول اللہ عثمان کتنی قسمت آلا ہے، مکے ٹور گیا ہے، خانہ کعبہ دا دیدار پہ کردہ ہے، ہو سکتا ہے طواف بھی کر لوے۔ تو میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے جگہ دے بیٹھ کے آپ نے فرمایا نہیں میرا گمان ہے کہ میرا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ یہ نبی نے جملے کہنے صحابہ کہندے نے کہ اسی عرض کی تھی یا رسول اللہ ہو سکتا ہے عثمان خانہ کعبہ دا طواف کر لینا، حضور فرمایا نہیں میرا دل نہیں مندا کہ میرا عثمان میرے تو بغیر کعبہ دا طواف کرے۔ جس عثمان غنی دی ذات تے نبی نے اتنا کو بھروسہ ہے کہ حضور فرماندے نے کہ میرے صحابہ تھوڑی سوچ ہے میرا دل نہیں منڈا کہ میرے تو بغیر میرا عثمان خانہ کعبہ دا طواف کر لوے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی واپس آئے نا جی مکہ شریف وچوں واپس جگہ تے یہ سوال صحابہ کرام نے عثمان غنی نو کیتا کہ عثمان پھر تو دا طواف کیتا ہونا ہے کعبہ دا، تو آب زمزم پیتا ہونا ہے پیٹ بھر کے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہ میں چند لمحے واسطے گیا، اگر میں ایک سال بھی مکہ شریف رہندا نا ایک سال بھی اور رسول اللہ تو بغیر میں ایک سال مدت تک بھی کعبہ دا طواف کرنا گوارا نہیں سی کردا۔ یہ آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی دی محبت۔ حضور فرمائے نے میرا دل نہیں منڈا کہ میرے تو بغیر عثمان طواف کر لوے۔ حضرت عثمان کہندے نے میرے یارو اگر میں ایک سال بھی خانہ کعبہ گزارا نا تے رسول اللہ تو بغیر میں کعبہ دا طواف نہیں کردا گا۔ تو میرے بھائیو حضرت پتہ کی چلیا میرے آقا علیہ السلام دے پیارے غلام عثمان غنی دا عقیدہ یہ بے کہ بے شک عبادت دا درجہ بڑھائے۔ عثمان غنی دا عقیدہ یہ بے کہ بے شک عبادت دا درجہ زیادہ ہے لیکن آقا علیہ السلام دا درجہ اللہ دی عبادت نال بھی چوکھا ہے، رب دی عبادت نال بھی چوکھا ہے، زیادہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوندا تے حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ دا طواف فرما لیندے۔ تو الحمدللہ یہ صحابہ کرام والا عقیدہ ساڑھے بزرگاں نے ساڑھے سامنے کھول کے رکھیا کہ بے شک نماز دا بڑا قدر ہے، نماز دا بڑا درجہ ہے، روزے دا بڑا درجہ ہے، حج و زکاة دا بڑا مقام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ انہا ساریاں چیزاں نالو آلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ تعظیم مصطفیٰ نہیں کردہ، ادب مصطفیٰ نہیں کردہ، اس دی نماز اس دی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر ایک سال بھی میں مکہ شریف رہندا تے رسول اللہ تو بغیر میں خانہ کعبہ دا طواف نہیں سی کرنا۔ تو میرے بھائیوں میرے وہ گل مشہور ہو گئی، لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی، گل کفار نے کاٹ دیتی کہ حضرت عثمان نو کفار نے شہید کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے نا پھر 1400 صحابہ کو لوگ بیعت لئی۔ بیعت دا مقصد یہ نہیں سی کہ مرید کرنا، یا بیعت دا مقصد یہ نہیں سی کہ اپنے صحابی بنانا، وہ تو صحابہ پہلے بیعت کر چکے صاحب۔ بیعت دا مقصد صرف اور صرف یہ سی کہ حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ لینا ہے۔ کتنا بختاں والا حضرت عثمان غنی دی ذات ہے جنہ دے قصاص دے بدلے دی بیعت خود رسول اللہ نے کی تھی۔ قتل دے بدلے دی بیعت خود آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام نے مکہ شریف وچ بھی صحابہ نو بیعت فرمایا ہے،
مسجد نبوی اچھ بھی بیعت فرمایا ہے، میدان جنگ اچھ بھی بیعت فرمایا ہے، مسجد مقام قباء تے بھی اپنے صحابہ نو بیعت فرمایا ہے، لیکن کسے بیعت دا ذکر اللہ نے قرآن اچھ نہیں کیتا۔ اس بیعت دا ذکر قرآن اچھ جڑی بیعت حضرت عثمان دے قتل وچ لئی گئی ہے۔ شاید کہ حضرت عثمان غنی دی عظمت تیرے دل وچ آئے کہ او بیعت جیڑی قتل عثمان دے قصاص کے اندر نبی نے لئیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر سورۃ فتح دے اندر باقاعدہ او درخت دا نام لے کے اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ او درخت دے نیچے جڑے تیرے ہتھاں دے بیعت پہ کر دیا میں سارے نہ راضی ہو گیا ماں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرمائندہ کہ میں مومنہ نال راضی ہو گیا ماں۔ رب فرمائندہ مومنہ تو مراد او 1400 صحابہ، او نبی دے صحابہ 1400۔ رب فرمائندہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوبہ میں تیرے سارے صحابہ نال راضی ہو گیا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جیڑا او درخت دے تھلے بے کے تیری بیعت پہ کر دے ہے۔ علماء کرام فرمائندے نے خاردار درخت آیا، بعد نے لکھیا بیری دا درخت ہے، بعد محدثین نے لکھیا ککر دا درخت ہے۔ اس درخت دے تھلے بے کے میرے آقا علیہ السلام نے 1400 صحابہ دی بیعت لئیے۔ متے کسی دے ذہن چاہ جاوے سوال کہ اس بیعت دے اندر تا حضرت عثمان نہیں سن، تے رب تا راضی انہاں نال ہو رہا ہے جنہاں نبی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھیا ہے اس وقت۔ حضرت عثمان تا اس وقت موجود نہیں سی۔ یہ سوال میرے آقا علیہ السلام دے صحابی دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک رافضی نے کیتا کہ ویکھو جی حضرت عثمان جلے بیعت رضوان ہوئی، حضرت عثمان موجود نہیں سن۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا بدبختہ اس وقت نبی نے اپنا قاصد بنا کے حضرت عثمان نو گلیا سی، اور بیعت بھی حضرت عثمان غنی دی خاطر میرے آقا نے لئیے۔ اور پھر کمال میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا، صحابہ ہاتھ پہ رکھ دینے، 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھیا ہے۔ میرے سرکار نے اپنا دوسرا ہاتھ فرمایا کہ اے میرا ہاتھ میرے عثمان دی طرف ہوئے، میں قربان جاما ذات عثمان تو۔ نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کیا ہے، اس سے ہاتھ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تھلے تیرا ہاتھ ہے، جڑا اتلا ہاتھ تو کہندہ پہ ہے کہ میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے۔ اللہ دا قرآن سورۃ فتح پڑھ کے ویکھو، اللہ فرمائندہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ جڑے سارے ہتھاں دے اتے ہاتھ ہے نا، یہ تیرا نہیں، یہ میں خدا دا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ نو رسول نے فرمایا کہ عثمان دا ہاتھ ہے۔ کن دا ہاتھ ہے؟ میں ذمہ داری نہ رنز پہ کرنا، بخاری پڑھ لو، مسلم پڑھ لو، سرکار نے فرمایا کہ عثمان دا ہاتھ ہے۔ اللہ دا قرآن فرمائندہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ سارے ہتھاں دے اتے جڑا ہاتھ ہے یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ پتہ لگ گیا کہ عثمان دا ہاتھ عثمان دی ذات ہے، اللہ دا بھی ہاتھ ہے تے اللہ دے رسول دا بھی ہاتھ ہے۔ اے حضرت عثمان غنی دی عظمت، اے حضرت عثمان غنی دی شان کہ نبی نے اپنے ہاتھ نو فرمایا کہ عثمان دا ہاتھ ہے۔ یہ بھی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ پھر رب نے محبت دا اظہار کیتا کہ محبوب تیرا عثمان تیرا قاصد بن کے گیا ہے، تیرا ہاتھ نہیں ہے، میں خدا داتے ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ میں تھوڑے سامنے قرآن پہ پڑھنا، سورۃ فتح، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرمائدہ ہے محبوبہ میں مومنہ نہ راضی ہو گیا ماں۔ اگر کوئی آج کنو مومنہ دا بھوت سوار ہے نا، وہ آکے کہ انہا مومنہ تو مراد دسیاں، تو میں اگنا شیشے کھلو کے اپنی بوتی شریف ویک تو مومن نہیں، تو جیڑی بھی تفسیر اٹھا کے ویک لا، مومنین تو مراد اللہ دے نبی دے صحابہ نے، اللہ دے محبوب دے صحابہ نو رب فرمائندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب میں تیرے سارے صحابہ نہ راضی ہو گیا ماں۔ کن دنہ رب راضی ہو جائے، میرے بھائیوں میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا رب راضی ہے، ہو سکتا ہے رب ناراض ہوئے۔ کوئی بھی مسلمان
قطعی طور اعلان نہیں کر سکتا کہ میرا رب راضی ہے۔ روح زمین تے ایک ایسی جماعت ہے جنہوں جماعت صحابہ کیا جاندہ ہے، اللہ دی عزت دی قسم چاہ کے بھی اعلان کر سکتے ہیں ساڑھے نا رب، کیونکہ رب نے اعلان کیتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوبہ میں تیرے صحابہ نا راضی ہو گیا ماں۔ اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، تے تو منہ بگاڑ کے بھی رو تے تو نہ دا کی بگاڑ لینا ہے، تو دل جو بغض رکھ بھی تے کی انہ دا نقصان کر لینا، جن دینا رب راضی، رب دا رسول راضی۔ تے میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی او شخصیت نے جڑے مصطفیٰ دے قاصد بن کے گئے، جنہ واسطے نبی نے فرمایا کہ میرا ہاتھ نہیں میرے عثمان دا ہاتھ تھے، اور اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ اے میرا ہاتھ تھے۔ میرے بھائیو، بیعت دے سارے طالب آئے، سارے صحابہ جڑے صلح حدیبیہ دے مقام تے موجود آئے، وہ سارے نبی دی بیعت دے طالب آئے۔ اس بیعت دے اندر حضرت عثمان مطلوب نے جن واسطے بیعت کیتی جا رہی ہے، سارے نبی دے بیعت دے طالب نے، اور اللہ دا رسول حضرت عثمان دا طالب ہے۔ حدیبیہ دے مقام تے رب دا رسول اپنے غلام عثمان دا طالب ہے۔ تو میرے بھائیو، بغض عثمان اللہ کرے ساڑھے دل اللہ بغض عثمان تو بچائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے نا، یہ حدیث شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، ایک شیطان پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ اس نے نیکیاں دا حکم دیندہ ہے زندگی بار، شیطان اس نے زندگی بار برائیاں دی طرف کھینچندہ ہے۔ ہر بچے جیڑا بھی انسان پیدا ہوندہ ہے ان دے نال ایک فرشتہ ایک شیطان پیدا ہوندہ ہے جیڑا تا زندگی ان دے نال رہندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھے، ایک صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھوڑے نال بھی یہ معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ کیا تھوڑے نال بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان نو پیدا کیتا ہے یا ایک فرشتے نو؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے نال بھی ایک شیطان بھی پیدا ہویا ہے، ایک فرشتہ بھی، جیڑا میرا شیطان میرے نال شیطان پیدا ہویا ہے وہ میری نسبت نال میری صحبت رہ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ شیطان ایسی شیطان تیرا میرا شیطان سن برائیاں دی دعوت دینے، سرکار فرمایا جیڑا میرے نال شیطان پیدا ہویا نا وہ میری نسبت رہ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر شیطان مسلمان ہو گیا ہے تو او صحابہ جڑے 24 گھنٹے سرکار دی نسبت رہن دیا ہے اور سرکار کولو دین اسلام سکھ دیا ہے، اجا کہ بھی بدبختہ تیرے ذہن اچھے کہ صحابہ رسول دی میرے آقا نے تبلیغ صحیح نہیں سکیتی، میرے آقا دے صحابہ دے دل صاف نہیں سی، شیطان مسلمان ہو گیا ہے، کہ تو کس طرح سو سکتا ہے کہ صحابہ دا دل صاف نہیں ہویا؟ تو کس طرح ہے تیرے ذہن خیال آ سکتا ہے کہ میرے نبی دی ازواج دا دل صاف نہیں ہویا؟ حضور فرماتے ہیں شیطان و اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تھی وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ حضور دے صحابہ نے جڑے میرے آقا علیہ السلام تو اپنی جان اپنے مال اپنا سب کچھ قربان کرنے واتے دیر نہیں سی کر دے۔ تو میرے بھائیو پھر کفار نے نا ایک بندہ گلیا جن کا نام سہیل ہے، معاہدہ لکھن واسطے جمعہ شریف دا ٹائم بھی قریب ہے، مختصر کرنے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات نو بلایا، فرمایا کہ علی معاہدہ لکھو۔ تو مولا کائنات نے سب تو اوپر لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کافر بول پیا، اس کیا کہ اسی رحمان نو نہیں جان دے، رحمان کون ہے سن نہیں پتا، تسی لکھو بسمی کا اللہم، جیڑا وہ پڑھ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اس طرح لکھ دے۔ پھر آقا علیہ السلام دی طرف مولا کائنات نے فرمایا من ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف وہ سہیل دا نام لکھیا جیڑا معاہدہ لکھن کرین واسطے آیا تھی، اور دوسری طرف مولا کائنات نے لکھیا ان رسول اللہ کہ اللہ دی رسول دی طرف۔ تو اس نے پھر اعتراض کیتا، اس کیا کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ دا رسول نہیں من دے، اگر رسول مان لویے تے اسی نہ لڑیے کیوں؟
جنگا پھر تو ختم نہیں، اسی محمد نو اللہ دا رسول نہیں تسلیم کر دے، لکھو محمد بن عبداللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا کائنات نے فرمایا کہ علی اے محمد رسول اللہ کٹ دے، تے مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علی دے ہاتھ تے گوارا نہیں کر دے کہ رسول اللہ دا نام کٹن۔ مولا کائنات نے آباد آدھا لفظ استعمال کیتا کہ یا رسول اللہ کدی بھی علی اللہ دے رسول دا نام نہیں کٹے گا۔ تو مفسرین کرام فرمائیں کہ مولا کائنات نے آباد کدی بھی کہہ کے اس بات دا اعلان کیتا کہ یا رسول اللہ میں اور میری قیامت تک جتنی بھی نسل ہوگی تھوڑا نام نہیں کٹے گی۔ آج بھی جیڑا نام مصطفیٰ نو تعظیم کردہ ہے اور ہوئے سید اوے علی دا خون اور سید اخوا کے اللہ دے رسول دی برہمتی کرے، مولا کائنات نے نفی فرما دیتی کہ یا رسول اللہ کدی بھی میرا خون تھوڑا نام نہیں کٹن آیا۔ تو میرے بھائیو اصول الحکم فوق الادب کہ حکم ادب نالو وڈا ہے، حکم ادب نالو وڈا ہے۔ مثال دے طور تے تسی کدائیوں گئے ہو کوئی سید زیادہ بیٹھا ہے چار پائی تے، تسی تھلے باندھ دی کوشش کیتی ہے، اے تھوڑا ادب ہے، اے تھوڑا ادب ہے۔ اگر وہ سید زیادہ کہہ دے کہ نہیں میرے نال چار پائی تے آ جا، اے حکم ہے، اے حکم ہے۔ تو علماء کرام نے قانون دیتا ہے کہ حکم ادب نالو وڈا ہوندہ ہے، حکم ادب نالو وڈا ہوندہ ہے۔ چھوٹے دا کام میں ادب کرنا، پتر دا کام میں اپنے باپ دا ادب کرنا، شغیرت دا کام میں اپنے استاد دا ادب کرنا، مرید دا کام میں اپنے رہنما دا ادب کرنا۔ لیکن اگر حکم فرما دیں تو علماء کرام فرمائیں نے پھر حکم دا درجہ ادب نال بات دے۔ الحکم فوق الادب، حکم ادب نالو بڑا ہے، ادب تو اوپر ہے۔ میرے بھائیو یہ تا ساڑھے واسطے اصول ہے نا، یہ یا ابو بکر صدیق جان دینے یا مولا کائنات جان دینے کہ ایتھی ادب کرنا یا حکم مننا ہے۔ ابو بکر صدیق مسلح تے کھڑے آئے، پیچھا ہٹن لگ گئے تھے، حضور نے فرمایا نہیں بڑھائندے رہو۔ ابو بکر صدیق پھر بھی پیچھا ہٹ گئے، حالانکہ سرکار نے حکم فرمایا سی، پھر بھی پیچھا ہٹ گئے۔ حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا نے فرمایا کہ علی میرا نام کٹ دے، حکم کیتا سی۔ ادب دا تقاضا یہی بندا سی کہ مولا کائنات رسول اللہ دا نام نہ کٹ دے، اے حضرت علی دا ادب ہے۔ سرکار نے حکم ارشاد فرما دیتا کہ علی میرا نام کٹ دے، لیک مار دے، حکم آ گیا۔ مولا کائنات نے حکم تسلیم نہیں کیتا۔ میرے بھائیو مولا کائنات اور ابو بکر صدیق یہی جان دینے کہ ایتھے ادب نو مننا ہے یا حکم نو مننا ہے۔ تیرے میرے واسطے اصول ہے وے کہ جتھے حکم آ جاوے ادب چھڑ دیو۔ لیکن شریعت دے اندر دو چیزاں یہ نظر آندیاں نے جتھے سرکار دا بظاہر حکم ہے، سرکار نے بالکل حکم فرمایا، 3 مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا۔ مولا کائنات نے عرض کیتی یا رسول اللہ تھوڑا حکم سے رکھا تھے لیکن علی دی ہاتھے گوارا نہیں کر سکتے۔ پھر سرکار نے اپنے ہتھاں نال نام نو کٹیا۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی سانو ذات صحابہ نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ وہ نے جڑے آقا علیہ السلام کو ڈائریکٹ سارا دین پڑھیا، سارا کچھ سکھیا۔ انہوں نے میرے بھائیو ذرہ برابر بھی تکلیف ہوندی سی نا سرکار کو لو آکے آمدے سن حضور کو، کم از کم آج تیرا میرا فلسفہ علیحدہ کہ اندر قرآن اصحاب النار اصحاب الجنہ یہ گل کر کے سادہ لو سنیاں دا ذہن پریشان ویکو جی کچھ صحابی جنتی نے کچھ دوزکی نے وہ اللہ تے نقل سلیم دے وے۔ صحابی عربی دا لفظ جن دا معنی ہے ساتھی، اصحاب جمع دا لفظ ہو گیا، ساتھی جمع ہو گئے۔ وید صحابی جن دا معنی ساتھی، اللہ فرمائندہ اصحاب النار جہنم والے جڑے جہنم میں جان کے قیامت تک اللہ انہاں دا ذکر پہ کردہ ہے۔ اصحاب الجنہ وہ لوگ جڑے جنت جان گے۔ ہاں تو قرآن دے کسے ایک ایت اصحاب رسول دا ذکر کر، ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک اے نہ اصحاب النار نے بلکہ انہاں دا نام ہے اصحاب الرسول۔ قرآن دے ایک ایت
وچے کڑ کے بکھا نا اصحاب رسول دی بات بکھا اصحاب النار تو تیرے میرے ورگے نے اصحاب الجنہ بھی ساڑھے ورگے نے اصحاب رسول او نے جڑے آسمان دے چمکے دے ستارے نے اور پھر آقا علیہ السلام معاہدہ ہو گیا انہاں کفارہ کے اس سال اسی عمرہ نہیں کرن دینا اگلے سال تسی عمرہ کرے آجے حضرت عمر پاک جلالی طبیعت میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ حاضر خدمت ہو یا رسول اللہ اسی سچے نہیں ساڑھا رب سچا نہیں تھوڑا خواب بھی آیا ہے پھر اگلے سال کیوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں اللہ دا رسول ہاں اور اللہ میری مدد کرے گا میں کدی بھی اللہ دے خلاف نہیں چلنا گا الغرض ابو بکر صدیق کل گئے ابو بکر صدیق نے بھی یہ جواب دیتا پھر آقا علیہ السلام نے نسائی شریف دی حدیث مبارکہ میرے آقا نے 3 مرتبہ صحابہ نے کیا اٹھو اپنے اونٹ نار کرو اور اپنے آرام کھول دیو سار منا دیو اصحابہ کرام دے وچ اتنا کو غم سی کہ اسی عمرے دی نیت نہ لائے اگو کفار نے معاہدہ کیتا کہ عمرہ اگلے سال ہونا ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ محترمہ نو کیا کہ 3 مرتبہ میں اپنے صحابہ نو کیا ہے وہ نہیں اٹھے اونٹ ذبح کرن واسطے ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی اپنا اونٹ نار کرو اپنا احرام تسی اتارو اپنا سر منڈاؤ جس وقت صحابہ نے دیکھیا کہ آقا نے اپنا اونٹ نار کیتا پھر امام نسائی فرمائے سارے صحابہ اٹھ کے انہاں اپنے اپنے جانوراں دی قربانی کی تھی عمرہ کرن تو بغیر احرام کھول دیتا تو اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین